حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دو شخص آپس میں لڑتے ہوئے ان کی دربار میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر وہ الزام تراشی کرنے لگے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرے باپ کی ملکت کا وارث میں اکیلا ہوں۔ دوسرا بھی یہی کہنے لگا، تو میرا بھائی نہیں ہے، میری باپ کی ملکت کا وارث میں اکیلا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ فیصلہ حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے ان سے گواہ طلب کیے، تو ان کے پاس گواہ نہ تھے، تو فرمایا کیسے ممکن ہے یہ فیصلہ جب کہ تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور ہم غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں، کہاں جائیں گے؟ آپ بغیر گواہ کے ہی ہمارا فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر خاموش ہوئے، سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد حضرت عمار یاسر سے کہنے لگے کہ شرع کے مطابق ہم نے گواہ طلب کیا لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو حضرت عمار یاسر نے یہ مشورہ دیا، ہمیں حضرت علی سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے کہ تم سب میں بہترین قاضی علی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار یاسر کو دعا دی کہ اللہ تمہیں اس کی جزا اور خیر دے۔ کیا خوبصورت بات یاد دلا دی، بے شک علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ان دونوں کو حضرت علی کے پاس لے جائیں۔ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ جب میں باب العلم کے دروازے پر گیا، اندر سے ہی انہوں نے مجھے دیکھ کے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہیں لے چلو ان دونوں کو، میں خود وہاں پہ آ رہا ہوں۔ ہم وہاں پہنچے اور تھوڑی دیر کے بعد مولا علی بھی وہاں تشریف فرما ہوئے۔ سارا مسئلہ مولا علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان دونوں کو الگ الگ کر کے ایک سوال پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور ملکیت کا وارث کون ہے؟ تو وہ اپنے قول پہ ڈٹے رہے اور یہی کہنے لگے کہ میں وارث ہوں، یہ میرا بھائی نہیں، جھوٹا ہے۔ دونوں کے بیان یہی تھے۔ مولا علی نے پوچھا تمہارے والد کی قبر کہاں پر ہے؟ کہا فلاں قبرستان میں۔ حکم جاری کیا کہ جاؤ اس قبرستان میں، اس قبر کو کھود کے اس میں سے ایک ہڈی میرے پاس لے آؤ۔ حکم پر عمل ہوا، قبرستان گئے، قبر کھودی، ایک ہڈی ملی، مولا علی کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا اب تھوڑا تھوڑا خون دو برتنوں میں پیش کیا جائے۔ ان دونوں کا خون نکال کے دو برتن مولا علی کے سامنے رکھے گئے، ایک برتن میں ایک کا خون، دوسرے برتن میں دوسرے کا خون۔ مولا علی نے وہ ہڈی اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک برتن میں، دوسرا حصہ دوسرے برتن میں، اور اس برتن کو، ان دونوں برتن کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر بعد جب ان کا کور ہٹایا گیا، دیکھا کہ ایک ہڈی نے پورا خون جذب کر لیا تھا اور ایک ہڈی وہ خون میں تیر رہی تھی۔ جس کے خون میں ہڈی تیر رہی تھی، مولا علی نے اس سے فرمایا کہ اگرچہ یہ تمہارا باپ ہوتا تو اس کی ہڈی تمہارا خون جذب کر چکی ہوتی، جبکہ اس کے خون کو ہڈی نے جذب کیا ہے، تو یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور ملکیت کا وارث یہ ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ فیصلہ سب کے سامنے ہوا تو سب مولا کی تعریف کرنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دونوں مولا علی کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیے اور بوسہ دیا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور یہ فرمانے لگے کہ یا اللہ، علی کے بغیر اس عمر کو زندہ نہ رکھنا۔ یہ دنیا کا پہلا ڈی این اے ٹیسٹ تھا جو آج سے 1400 سال پہلے مولا علی نے ایک فیصلے میں کر دکھایا تھا۔ یہ فیصلہ، یہ بات آپ کو اچھی لگے ضرور کمنٹ میں رائے دیجئے گا، اور اگر یہ پڑھنا چاہیں تو کتاب کو کبدری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حیدر قادری، السلام علیکم۔